اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم، اپنے نوجوان، اپنے ہر قسم کی عمر کے ساتھوں کے ہمراہ اسلام کی سربلندی اور غلبہ اسلام اور اسلام کو زندہ جاوید کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانیں پیش کروائی۔ میں دو باتیں انشاءاللہ العزیز جو ہم نے اپنا وقت طے کیا ہوا ہے نماز جمعہ کا، اس وقت کے اندر ہم نماز جمعہ یعنی 1:15 بجے ادا کریں گے۔ دو باتیں ہیں جو رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے مراد رسول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو حضور کے گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی روانی کے ساتھ اور بڑے وثوق و اعتماد کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سارے اس خوبصورت کوہستان کے اندر جو مسجد شریف کی شکل میں موجود ہے، ہم بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ ہم جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اس صلاۃ الجمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ یہ دعا وہ رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر بھی ایمان کی بہاریں عطا فرمائے اور جب وقت نیزہ آئے، قریب مرگ موت کا وقت قریب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارے جسم سے جو روح ہے وہ نکالی جائے۔ یہ دعا وہ لینا چاہیے، سب سے بڑی دعا یہی ہے۔ زیب اکبر محترم محتشم سمین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کمال ہستی، وہ بلند پایا صحابی اور مسلمانوں کے خلیفہ ہیں جن کی تاریخ قیامت کے قائم ہونے تک زندہ جاوید رہے گی، اور مسلمان اور غیر مسلمان جو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آج غیروں نے ان کی سیرت کو اپنا کر اپنے اندر اور اپنے ممالک کے اندر کامیابیاں سمیٹی ہیں، لیکن وہ ان کا عدل و انصاف جو ہے وہ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک انشاءاللہ العزیز وہ قائم دائم رہے گا۔ مسلمان جب بھی سیرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھے گا تو ان کے عدل کی اور انصاف کی جو جھلکیاں ہیں وہ اس کے دل کے اندر موجود رہیں گی۔ وہ ہستی پاک، وہ واحد ہستی ہیں جنہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دویہ کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ کر لیا، اور میرے آقا نے دعا کیا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، کہ اے اللہ اسلام کے غلبے کے لیے عمر کی شکل ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عمر کے ذریعے عطا فرما۔ اے اللہ یہ وہ جری اور قوی شخص ہے کہ جس کی ہیبت سے، جس سے خوف سے دنیا کانپتی ہے،
چنانچہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جو اسلام کا نام لینے والا تھا، وہ اسلام کا نام لیوا تھا، وہ کلمہ طیبہ اپنی زبان پر جاری کرتا تھا، تو عمر اپنی تلوار لہراتا آتا اور اسلام کا نام سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت وہ آیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے حضرت جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دویہ کلمات نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ وہ ایمان لے آئے اللہ کی وحدانیت پر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ ایمان لے آئے، اور جب ایمان لائے پہلے جب قرآن کی تلاوت کہیں سے آواز گونجتی تو اللہ کے کلام کو بند کرنے کے لیے، کتاب کو بند کرنے کے لیے عمر میدان میں نکل آتے کہ کہاں سے قرآن کی آواز آتی ہے، کس گھر سے قرآن مجید کی پڑھنے کی آواز آتی ہے، اس آواز کو خاموش کرانے کے لیے جناب سیدنا عمر فاروق اعظم اسلام سے قبل اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ تو آپ کی بہن نے اسلام کے متعلق پڑھا سنا تو وہ ایمان لے آئی۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تلوار لے کر نکلے کہ میں نبی علیہ السلام کا معاذ اللہ خاتمہ کروں گا، کہ جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جب نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو جواب ملا، عمر گھر کی خبر دو، تمہاری بہن تو قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ اللہ کی وہ دارین کتاب جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، آپ کی بہن تو اس قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، اسی غصے میں گئے تو اپنی بہن سے جا کر کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ تو مسلمانوں کی کتاب کو پڑھ رہی ہے، آپ نے وہ کتاب چھیننا چاہیے۔ تو آپ کی بہن جو سلام لا چکی تھی فرمانے لگی، اے عمر تیرے ہاتھ ناپاک ہیں، تیرا وجود ناپاک ہے، تو اس مقدس کتاب کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بولتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، فرمایا ہے آقا کریم علیہ السلام کلمہ پڑھائیں، دیر نہ کریں۔ تو پھر بڑے بڑے تاریخ دان، بڑے بڑے مبلغین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے تصوف کے بانی، بڑے بڑے تصوف کا درس دینے والے، روحانیت کا درس دینے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دین نبی کا وانگ یتیمہ روے تے کل لاگے، کدھر گیا عمر بہادر جڑا رونے منہ کر لاگے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مستانہ علیہ فیض پوشی، زندہ باد۔ جناب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن عاص گورنر انہیں بنا کر مصر کی جانب بھیجا۔ جب آپ مسند خلافت عدل و انصاف کے کرسی پر بیٹھ گئے تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو مصریوں نے گورنر سے کہا کہ اے عمر بن عاص، دریائے نیل جس سے سیراب پوری دنیا ہوتی ہے، اس پر ایک تقاضا سال میں ہوتا ہے کہ یہ سال پر ایک غیر شادی شدہ لڑکی، نوجوان لڑکی کی قربانی مانگتا ہے اور پھر یہ اپنی روانی کو جاری رکھتا ہے۔ تو گورنر نے اہل مصر کی وہ ساری باتیں سنی کہ اس دریا کے اندر
ساری داستان بیان کی کہ اے امیر المومنین، مصریوں نے تو مجھے بڑا عجیب و غریب باتیں بتائی ہیں کہ دریائے نیل جس سے اہل عرب جو ہیں وہ سیراب ہوتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی اس دریائے نیل کے ساتھ انہوں نے وابستہ رکھی ہوئی ہے، پانی پینے کے لیے یہاں سے بھرتے ہیں، لیکن اگر اسے ایک نوجوان لڑکی کی قربانی نہ دی جائے تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل مصر کی یہ ساری باتیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر کے ذریعے سنی تو آپ نے کچھ دیر توقف فرمایا اور اپنے خادموں سے فرمایا کہ لاؤ میرے قلم و کرتاس کو، میرے کاغذ اور قلم کو لاؤ، میں اس دریا کی جانب ایک خط لکھتا ہوں اور میں اس سے تقاضا کرتا ہوں کہ اے دریا تیرے رکنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے قلم کاغذ لیا، قلم کاغذ لینے کے بعد اس دریا سے مخاطب ہوئے، اے دریائے نیل، میں تجھ سے مخاطب مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا خدمتگار، مسلمانوں کی آہ و بکا سننے والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوں۔ اے سرزمین مصر، اے دریائے نیل کی تہ جس پر پانی بہتا ہے، کیا تو بھول چکا ہے کہ تیری پشت کے اوپر، زمین کے اوپر عمر بن خطاب، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس میں گرامی تحریر فرمایا کہ عمر تیری پشت کے اوپر انصاف نہیں کر رہا کہ تو اپنی سال بھر میں روا لینے کے بعد اپنی روانی کو روک لیتا ہے اور ایک زندہ لڑکی کی جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے۔ اے دریائے نیل، میں تیری روانی سے واقف ہوں، اے دریائے نیل جس سے لوگ تجھ سے استفادہ کرتے ہیں، میں ان لوگوں کے استفادہ ہونے سے بھی واقف ہوں۔ اے دریائے نیل، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر عمر کا انصاف جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے تو پھر تو قربانی مانگ، اگر عمر کا جو انصاف ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے تو پھر تو نوجوان لڑکی کی قربانی مانگ، اگر عمر کا خطاب زندہ ہے تو پھر یہ قربانی نہیں پیش کی جائے گی تو آپ یہ روانی تا حیات کرے رکھے گا۔ جناب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر وہ نامہ لے کر آئے اور فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اس دریا میں ڈال دینا میرا خط۔ جب وہ خط لے کر آئے، جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کا لکھا ہوا عریضہ، لکھا ہوا نامہ، وہ خط لکھا ہوا اس دریا کے اندر پھینک دیا، چنانچہ وہ خشک دریا بہنے لگا۔ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دریا سے یہ عہد لیا کہ اے دریائے نیل، اب تیری روانی کا عرصہ 1 سال نہیں ہوگا بلکہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، کوئی قربانی نہیں دے گا، لیکن عمر کے انصاف اور عدل کی وجہ سے تو قیامت کی صبح تم ہونے تک جاری رہے گا۔ اور اس دریا نے عہد لیا، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر دریائے نیل جاری مسالب ہے، اہل عرب اس سے استفادہ کرتے ہیں، اہل عرب جو ہے اس سے اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، دیگر ضروریات زندگی، اپنے معمولات زندگی بحال رکھنے کے لیے اس دریائے نیل کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عریضہ وہ خط جب اس دریا کے اندر ڈالا گیا تو آج تک 1400 سال بیت چکے ہیں، اس کی روانی میں کوئی کمی نہیں آئی کہ انہوں نے صرف اپنے عدل و انصاف کا تقاضا اس دریا سے پوچھا کہ کیا عمر دنیا کے اندر جہاں جہاں اس کی سلطنت اور مملکت قائم ہے، کیا عمر جو ہے وہاں انصاف نہیں کر رہا؟ اگر عمر انصاف کر رہا ہے تو تیری روانی قیامت تک جاری رہنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد یہ فرمایا کہ میرا عمر 10 مبشرہ صحابہ کرام
علیہ الرحمن سے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر جنت کی بشارت ارشاد فرمائی کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر جنتی ہے، اور آپ نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے استدلال لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص پر شیطان کا غلبہ رہتا ہو تو وہ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 مرتبہ نام لے تو شیطان اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی جو باتیں اونچی آواز سے کر رہی تھی۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو عورتوں نے اپنا کلام جاری رکھا، آپ نے گفتگو جاری رکھی۔ اتنے میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ عورتیں اٹھ کر پردے میں چلی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ اے عمر، تیری حیبت، تیرا خوب، تیرا جو ایک روح غصہ ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر خوف ہے، یہ عورتیں اللہ کی قسم مجھ سے بیٹھے کتنی دیر سے باتیں کر رہی تھی۔ ابو بکر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے کلام گفتگو کو جاری رکھا، اور جب تم تشریف لائے اے عمر، جب آپ تشریف لائے تو یہ عورتیں اٹھ کر پردے میں چلی گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ عمر کو دیکھ کر، عمر کے سائے کو دیکھ کر، عمر کے جسم کی خوشبو کو سن کر شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جتنے نقوش چھوڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الصبر، وقنا حساب الميزان، وقنا عذاب الدنيا، وقنا عذاب الآخرة، وقنا عذاب الفتنة المسيح الدجال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا كريم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واغفر لذنوبنا من الله إن الله بصير بالعباد. صلى